السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا کلاس نمبر 4 میں۔ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں الف، آ، با، تا، سا، پا، تا، نون، یا۔ ان حروف کو ہم پڑھ چکے ہیں اور آپ حضرات کو بتایا بھی گیا ہے کہ پہلا لفظ ان کا پڑھا جائے گا۔ یہ بات اور یہ قاعدہ ہم یاد رکھیں گے۔ نون کا نہیں پڑھا جائے گا اور یا کا یہ پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ یا کس کس صورت کے اندر لکھا جاتا ہے، اور یہ بات اپنی ہو چکی ہے کہ بڑی ای کے لیے یا آئے گا، اے کے لیے، ای کے لیے یہ والی یا آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بیچ میں آئے گی تو یا کی یہ شکل یعنی دو نقطے والی یا آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس پر اپنی بات ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں دوستو آج کے سبق کے اوپر۔ تو آج کا سبق ہے ہمارا یہ، اسے بولتے ہیں جیم۔ یاد رہے جیم کا جے پڑھا جائے گا۔ اسے بولتے ہیں چا، چا کا چے پڑھا جائے گا، سوری جیم کا جے پڑھا جائے گا اور چا کا چے پڑھا جائے گا۔ اسے بولتے ہیں ہا، اس کا ہے پڑھا جائے گا۔ اسے بولتے ہیں ہا، اس کا ہے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتنی بات یاد ہوگی تو آگے چلتے ہیں۔ اسے بولتے ہیں جیم، اس کا جے پڑھا جائے گا، چا کا چے پڑھا جائے گا اور ہا کا ہے پڑھا جائے گا اور خا کا ہے پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیم، جیم سے جوتا اور جہاز۔ اسی طریقے سے چا سے چرخا اور چمچ، ہندی میں لکھتے ہیں نا چمچ، چرخا، تو یہ چا سے ہی شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہا سے حوض اور یہ حلوائی، ہاں سے حلوائی، ٹھیک ہے۔ اور خا سے خربوزہ، خربوزہ، اور خا سے خرگوش۔ چار حروف یاد ہوں گے۔ اب ایک چیز اور جو سمجھنے کی ہے وہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، یہاں بہت ہی اہم چیز ہے، اسی کے اوپر اپنا سارا یہ املا ٹکا ہوا ہے، سارے املا کا کھیل۔ املا بولتے ہیں بغیر دیکھے لکھنے کو۔ جیسے یہ شکل ہے، بیچ میں بندی لگا دی، نقطہ لگا دیا تو یہ بن گیا جیم، اور بیچ میں 3 بندی لگا دی تو یہ بن جائے گا اپنا چا ایچ، اور کچھ بھی بندی نہیں لگائی تو یہ بن جائے گا ہاں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے اوپر ایک بندی لگا دی، نقطہ لگا دیا تو بن جائے گا ہاں۔ یہ اپنا پیچھے پڑا ہے۔ اب اس کو سمجھیے، اب ان کے لکھتے وقت ان تھوڑی بدل جائے گی، جیسے ہاں ہے تو جو ملا کر لکھا جائے گا تو ایسے لکھا جائے گا۔ اب ہا، خا، چا، جیم سب کی یہ شکل ہوگی، کیوں؟ کیونکہ نقطے تو لگانے ہیں، جیم بن گیا، چا بن گیا، کھا بن گیا، نقطے ہٹائیں گے تو ہا بن جائے گا۔ تو اتنی بات یاد ہو جائے گی، ہوگی امید ہے انشاءاللہ۔ بالکل ایزی چیز ہے، نئی چیز نہیں۔ جیسے یہاں لکھ رکھا ہے انہوں نے جا، تو جیم کی شکل اور آ کی ماترا جا۔ اب اس کو جا پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ جیم کا تو آ گیا، اپنے جیم کا تو آ گیا جا، تو یہ بات آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب یہ چا کی بھی شکل ہو جائے گی اور اوپر لگا دیں گے تو کھا کی ہو جائے گی۔ اگر 2 نقطے ہٹا دیں گے، ایک نقطہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا اپنا
जीम यानी जा, और दोनों नुक्ते हटा देंगे तो ये बन जाएगा खा। तो उम्मीद है कि आप हजरात की इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसी तरीके से ये लिखा गया है यहाँ, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको पढ़ेंगे जा, जिम और आ की अलिफ है तो जा, आ की मात्रा, अलिफ आ की मात्रा काम करती है, हो जाएगा जान। ठीक है, ये हो जाएगा जापान। जा, फिर पा की शक्ल, आ की मात्रा, और ये नून, जापान। ये हो जाएगा अपना जीप। अब बीच में या आई है, ठीक है, तो बड़ी की मात्रा, क्योंकि जेप नहीं, सॉरी, ये जीप हो जाएगा। अब जेप नहीं हो सकता तो ये हो जाएगा जीप। इसी तरीके से ये हो जाएगा जीत, बीच में ये आ रही है, बड़ी का काम कर रही है, ये हो जाएगा जेब। क्योंकि जीभ नहीं होता, पता है अपने को, जीभ नहीं होता, जेब होता है। और दूसरी बात, आप इब्तिदाई शुरुआती बच्चे हैं, तो इसके लिए एक चीज़ इन्होंने ये दे रखी है, या के नीचे, और ये खड़े खड़ी जेर दे रखी है। इसका मतलब इसको खींच के पढ़ना है। खींच के पढ़ने का मतलब आप हजरात जानते हैं कि बड़ी की मात्रा होती है, जैसे जीप, जीत, ठीक है। और यहाँ इन्होंने सिर्फ या लगाई है, तो पता चला कि यहाँ जेट पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इसको पढ़ेंगे जेट, इसको पढ़ेंगे चाट, इसको पढ़ेंगे चाबी, बड़ी की मात्रा, या की मात्रा, इसका मतलब बड़ी की मात्रा। इसको पढ़ेंगे चपाती, चपाती। एक बात याद रहे, यहाँ पा है लेकिन इसको पे पढ़ा जा रहा है, और अलिफ साथ में आया है तो वो आ की मात्रा काम कर रहा है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे चीन, इसको पढ़ेंगे चीनी, इसको पढ़ेंगे चैन। इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे हाजी, इसको पढ़ेंगे हीना, इसको पढ़ेंगे हयात, इसको पढ़ेंगे खान, इसको पढ़ेंगे बाजा, इसको पढ़ेंगे बाजी, इसको पढ़ेंगे बाजे। ठीक है, बाजे पढ़ेंगे इसको, बाजे। क्यों? क्योंकि ये बात अपनी हो गई थी कि जब भी या की मात्रा, ये मीन्स ये वाली या आए आखिर में, तो ए की मात्रा आती है। जैसे कि मैंने बताया था, के और से के अंदर पीछे अपने पढ़ के भी आए हैं, ये हो जाएगा बाजे। इसी तरीके से ये हो जाएगा आज, ये हो जाएगा ताज, ये हो जाएगा नाच, ये हो जाएगा बीज, बा, फिर बड़ी की मात्रा और जिम, बीज। ये हो जाएगा बीच, ये हो जाएगा पीच। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा अपना पेच। पेच क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ हम देखेंगे, देखो यहाँ नीचे मात्रा लगी है, कौन सी, जिसे अपनी खड़ी जेर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ कोई भी नहीं है, तो यहाँ एक ही मात्रा हो जाएगी, यहाँ एक ही मात्रा हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो, अब ये आप खुद पढ़ेंगे और खुद लिख के देखेंगे, नाना, आना, बाजा, बाबा, जाना। यहाँ पढ़ेंगे बाबा, यहाँ बाबा लफ्ज है, बाबा जान जापान जाना, बाबा जान चीन आना, खान चीन जाना। तो लफ्ज है, आप इनकी मशक कर सकते हैं। अब इनको लिख के देखेंगे, जब तक लिखेंगे नहीं ना तब तक तहरीर नहीं बनेगी। ये जीम 5-5 मरतबा लिखना है इनको, ये चा, और ये हा, और ये खा। शक्ल सबकी एक जैसी है, बस नुक्ते लगाने हैं। ठीक है, अब नीचे वाले लफ्जों को अब जो लिख के देखेंगे यहाँ, जैसे ये ताज है, ताज। ठीक है, ये जीप है, जीम या और पा, जीप।
یہ چابی ہے، اس کو 5 مرتبہ لکھیں گے، چابی۔ یہ حاجی ہے، اس کو بھی 5 مرتبہ لکھیں گے، ہاں جی۔ اسی طریقے سے اب جیسے کہ اپنوں نے تیسرے سبق میں پڑھا تھا، یہ ترتیب دے رکھی ہے اور ان میں نقطے لگا کے لفظ بنانے ہیں۔ جیسے دے رکھے تو اس میں 2 بندی لگا دیں گے تا بن جائے گا، بیچ میں لگا دیں گے تو اس میں تاج بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اس میں آگے والے میں یہ شکل دے رکھی ہے ہو بہو ویسی ویسی۔ اب ایک بندی لگا دیں گے تو نا بن جائے گا، 3 بندی یہاں لگا دیں گے تو ناچ بن جائے گا، لفظ بن جائے گا ناچ۔ تو ایسے معنی دار لفظ بنانے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بھی بنائیں، اس کے یہاں یہ شکل ہے، آگے بھی یہ شکل ہے، اس کا کیا بن سکتا ہے؟ اور ان کو بھی لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ بطور مشق ہے، اپنے دماغ کا استعمال کر کے یہاں نقطے لگائے۔ اب نیچے دیے ہوئے حروف کو ملا کر لفظ بنائی۔ اب دیکھو یہاں جیم، یا اور پا دے رکھا ہے، 3 حرف۔ تو اب ملا کے لکھیں گے تو ان کی شکلیں لکھی جائے گی، جیسے جیم، پھر یا کی شکل اور یہ پا کی شکل۔ تو یہاں لفظ بن جائے گا جیپ، اور یہاں پا دے رکھا ہے، یا دے رکھا ہے اور چا دے رکھا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ پیچ۔ دیکھو پا کی شکل، یا کی شکل اور چا کی شکل، یہ بن جائے گا اپنا پیچ۔ اسی طریقے سے آپ بنائیں، دیکھو پا الف نون یا کیا بن جائے گا؟ تو یہاں بن جائے گا پا کی شکل الف نون اور یہ پانی بن جائے گا۔ اسی طریقے سے چا یا نون اور یا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا چینی، چا پھر یا نون اور یا، چینی۔ اسی طریقے سے یہ نیچے والے لفظ کے اندر یہاں لکھ رکھا ہے، لفظ لکھ رکھا ہے چاٹ۔ اب چا کو الگ لکھنا ہے اس کے اندر، جیسے چا، آگے والے میں الف لکھنا ہے، اس میں ٹا لکھنا ہے چاٹ۔ اسی طریقے سے حاجی ہے، اس میں ہا لکھنا ہے، پھر اس میں الف لکھنا ہے، پھر اس میں جیم لکھنا ہے اور اس میں پھر یا لکھنا ہے، حاجی۔ اسی طریقے سے جینا میں جیم، پھر یا، پھر نون اور الف، جینا ہو جائے گا۔ اور باقی نیچے یہ لفظ ہے چابی اور آگے والا ہے جاپان۔ آپ خود ان کو فل کر کے دیکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔